مقصد سے کہ ویوز زیادہ آئے گی، لوگ زیادہ دیکھیں گے، ہم وائرل ہو جائیں گے، ہمیں پیسہ ملے گا، ہم لاکھ پتی کروڑ پتی بن جائیں گے۔ میرے بھائیو یہ کیا ہے؟ یہی پیسہ کمانے کے چکر میں ایسا کر رہے ہیں۔ آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں پیسہ کمانے کے چکر میں، جب آئی پی ایل کا ٹائم آتا ہے تو آئی پی ایل کے ٹائم میں کیا کرتے ہیں؟ موبائل میں سٹہ بازی کرتے ہیں، موبائل میں جا کر وہ ٹیم لگاتے۔ نوجوان سے پوچھا ارے بھائی تم ٹیم کیوں لگاتے ہیں ڈریم 11 پہ؟ جواب آتا مولانا صاحب اگر میری ٹیم صحیح نکل گئی تو مجھے لاکھ کروڑ روپیہ مل جائے گا۔ ارے نالائق، آج تم ڈریم 11 کے نام پر جو پیسہ برباد کر رہے ہو، کروڑ پتی بننے کا خواب دیکھتے ہوئے، یاد رکھو کتنے ایسے لوگ تھے کہ ڈریم 11 پر پیسہ لگاتے تھے، کروڑ پتی بننے کا خواب دیکھتے دیکھتے آج وہ ٹرین میں بھیک مانگ رہے، بھیکاری بن گئے۔ کہیں ہمارے سماج کے نوجوانوں کا بھی حال نہ ہو جائے کہ کروڑ پتی بننے کا خواب دیکھتے دیکھتے کہیں بھیکاری نہ بن جائے اور ٹرین میں بھیک مانگنا نہ شروع کر دے۔ میرے بھائیو اسی لیے ابھی بھی ٹائم ہے، آپ ان تمام چیزوں سے توبہ کریں، حلال طریقے سے پیسہ کمائیں اور حلال جگہ پر، کیونکہ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس حدیث کے اندر پوچھا جائے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، مال کو کہاں پہ خرچ کیا۔ بڑی جلدی میں ہوں اس لیے بس اتنا سا میں آپ کو پیغام دے کر جا رہا ہوں، حلال طریقے سے پیسہ کماؤ اور حلال جگہ پر پیسہ کو خرچ کرو، اور نہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں تمہیں سوال کیا جائے گا۔ یہ میرا پہلا پیغام ہے کہ آپ اپنی جوانی کی ویلو کو سمجھیں۔ دوسرا پیغام میں آپ کے سامنے دے کر جا رہا ہوں۔ دوسرا پیغام کیا دے رہا معلوم ہے؟ آپ ریاکاری سے بچیں، ریاکاری۔ یہ میں کیوں بول رہا ہوں؟ ہمارے سماج میں جو نوجوان طبقہ ہے نا، ان کے اندر جو بیماری سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، ان بیماریوں میں سے ایک بیماری ریاکاری کی بیماری ہے۔ میرے بھائی ریاکاری کیا ہوتا؟ ریاکاری کیا چیز ہے؟ آئیے میں آپ کے سامنے ایک ادھارن رکھتا ہوں۔ آپ لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مسجد میں، جاتے کہ نہیں جاتے؟ جب آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر جائیں گے، دیکھیں گے بہت سارے نوجوان ٹوپی ووپی لگا کر، عطر پرفیوم لگا کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے آتے۔ نماز پڑھ کے گئے، عصر کی اذان ہوئی، اب پھر جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے وہ لوگ غائب، مسجد میں یہ نہیں ہے، مسجد میں یہ نہیں ہے۔ بہت سارے نوجوانوں کو آپ دیکھیں گے کہ گھر میں رہتا ہے تو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، لیکن جب سسرال میں جاتا ہے تو 5 وقت کی نماز وہ مسجد میں جا کر ادا کرتا ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ ارے بھائی جب تو گھر میں رہتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا ہے، اور جب تو سسرال میں جاتا ہے تو 5 وقت کی نماز تو مسجد میں جا کر ادا کرتا ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے ارے بیوقوف تو اتنا بھی نہیں جانتا کہ اگر سسرال میں جا کر نماز نہیں پڑھوں گا تو میری ساس کیا بولیں گی، سسرال میں جا کر نماز نہیں پڑھوں گا تو میرے سسر جی کیا بولیں گے، میری عزت کیا رکھ جائے گی ان لوگوں کی نظر میں، اس لیے سسرال میں جا کر نماز پڑھتے۔ ہمارے گاؤں میں کتنے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ وہ ایک وقت کی نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے نہیں آتے، لیکن گھر میں جب بیاہ آتے، بیاہ سمجھتے نا، گھر میں جب بیاہ آتے ہیں تو بیاہ کو ساتھ میں لے کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے۔ یہی تو ریاکاری ہے نا، کہ آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کریں، لوگوں کو دکھاوے کے واسطے، اپنی عزت برقرار رکھنے کے واسطے آپ اللہ کی عبادت کریں۔ میرے بھائیو حدیث شرعی حدیث میں یہی ریاکاری ہے، اور اسی ریاکاری کے تعلق سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ میں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں تم لوگوں کو لے کر وہ چیز شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ نبی سے پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ چھوٹا شرک سے کیا مراد؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ریاکاری ہے، یعنی لوگوں کے دکھاوے کے واسطے عمل کرنا۔ نوجوانوں یاد رکھو، جب رمضان کا ٹائم آتا یہ بیماری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی، اس لیے میں یہ بتا کے جا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ رمضان کا ٹائم آتا ہمارے گاؤں میں کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ سحری کے افطاری کے وقت ایک کیلا، ایک بسکٹ، بس 2-4 روپیہ جو گھومنی 2-4 روپیہ کا وہ گھومنی لے لیتے ہیں، ان کے گھر میں چلے جاتے ہیں، ان کو دیتے ہیں اور فوٹو کلک کر کے ہم فیس بک پر اپلوڈ کر دیتے ہیں، اسٹیٹس لگا دیتے ہیں۔ واہ تو نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا، ایک غریب کو 2 کیلا دے کر تو نے بہت کچھ کر لیا اور فیس بک پر اس کی فوٹو کو اپلوڈ کر دیا۔ میرے بھائی یہ کیا دکھانا چاہتے ہو لوگوں کو، یہ کیا بتانا چاہتے ہو؟ تم بہت دل کے اچھے ہو، تم بہت بڑے دانویر ہو۔ اللہ معاف کرے ایسے نوجوان کو، ایک کیا کپڑا نہیں دیتے فوٹو کھینچ کر۔ بھائی اسلام نے یقیناً اس کے اندر ثواب ہے،
اسلام نے اس چیز کے لیے خدمت خلق کے لیے آپ کو ابھارا ہے. اسلام نے کہا ہے اگر آپ زمین والوں پر مدد کریں گے آسمان والے آپ پر مدد کریں گے. یقیناً آپ لوگوں کی مدد کیجئے, یقیناً غریبوں کی مدد کیجئے, یقیناً آپ بیواؤں کی مدد کیجئے. اسلام اس چیز کی تعلیم اور سبق آپ کو دیتا ہے, لیکن کسی کو ذلیل کرنے کی تعلیم تو اسلام نہیں دیتا. آج ایک عورت غریب ہے, شوہر نہیں, جب آپ اس کی مدد کرتے فوٹو کلک کر کے چھوڑتے. اگر اس کی جگہ پہ آپ کی بہن ہوتی, اس عورت کی جگہ پہ آپ کی ماں ہوتی, اس عورت کی جگہ پہ آپ کی بیوی ہوتی, اور کوئی فوٹو کھینچ کر کے سوشل میڈیا پر چھوڑ دیتا, آپ کو اچھا لگتا؟ آپ کو اچھا لگتا نہیں میرے بھائی. ہمارے سماج میں کتنے ایسے غریب ہیں کہ جب کہیں پر ان کو مدد مل رہی ہوتی ہے وہ وہاں جانے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہاں جاؤں گا تو ایک کمبل کے جو ابھی ٹھنڈی کا وقت آیا, ابھی دیکھیں گے بہت سارے لوگ کمبل بانٹیں گے, فوٹو کھینچیں گے. ہمارے سماج میں ہمارے گاؤں میں کتنے ایسے غریب لوگ ہیں وہ کمبل کے محتاج ہیں, اسے ایک کمبل کی ضرورت ہے, لیکن وہ ایک کمبل لینے سے اس لیے نہیں جاتے کہ اگر وہ وہاں جائیں گے تو فوٹو کھینچیں گے اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اس کو اپلوڈ کریں گے, اس کو چھوڑیں گے, اس لیے کہیں اس کی ذلت نہ ہو جائے, کہیں اس کی بدنامی نہ ہو جائے. خودداری کی وجہ سے وہ وہاں پر نہیں جاتا. اس کے باوجود بھی آج ہمارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. میرے بھائی بس اتنا پیغام میں آپ کے سامنے دے کر جاتا ہوں, لوگوں کی مدد کیجئے, میں منع نہیں کرتا, میں منع نہیں کرتا, کیجئے, لیکن خدا را اس کو ذلیل بھی نہ کیا کرے فوٹو کھینچ کر ویڈیوز وغیرہ. ہاں اگر ضرورت ہو ضرورت کے حساب سے آپ فوٹو کھینچیے, لیکن خبردار اس کا چہرہ نہیں آنا چاہیے, اس کا چہرہ نہیں آنا چاہیے, چہرہ کو ڈھانپ لیجیے. ضرورت کے حساب سے فوٹو کھیجیے, ویڈیو بنائے, میں منع نہیں کرتا, لیکن بلا وجہ آپ کسی کو بدنام, مدد کے نام پر آپ اس کو ذلیل نہ کریں, آپ اس کو بدنام نہ کریں. میرے بھائیو یہی ریاکاری ہے کہ آپ لوگوں کو کیا دکھانا چاہتے ہیں. جو بھی عمل کرنا, جو بھی کام کرنا, جو بھی عبادت کرنا, صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا. بولے انشاءاللہ. نماز بھی پڑھنا تو اللہ کی خوشنودی کے, روزہ بھی رکھنا تو اللہ, مدد بھی کرنا تو اللہ. آپ کو پتا ہے کل قیامت کے روز ایک حافظ قرآن کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. کیوں؟ ایک قرآن کا بہترین قاری, ایک عالم دین, اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. کیوں؟ ریاکاری کی وجہ سے. ایک دولت مند کو, ایک امیر کو جو اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرتا تھا, کل قیامت کے روز اسے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جب بھی دان دیتا تھا, اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا, تو یہ سوچ کر کرتا تھا کہ لوگ مجھے بہت بڑا دانویر سمجھیں گے. ایک شہید کو جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کر کے اپنی جان کی قربانی دے دی, اس انسان کو کل قیامت کے روز جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. کیوں؟ اس آدمی نے ایسا کیا تھا جس نے اپنی جان کی قربانی دے دی اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے اور جہاد کرتے کرتے. میرے بھائیوں صرف اس لیے کیونکہ وہ جنگ میں اس لیے شامل ہوا تھا کہ لوگ اسے بہادر سمجھے. اس لیے یہ جو بیماری ہے نا, یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. یہ بیماری آپ کو دنیا میں بھی تباہ کرے گی اور یہ بیماری آپ کو آخرت میں بھی تباہ کرے گی. اللہ آپ سے کہے گا کہ جس کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا, عبادت کیا تھا, نیکی کیا تھا, جا آج اس کے پاس جا اور جا کر دیکھ وہ تجھے کیا بدلہ دیتا ہے, وہ تجھے کیا اجر دیتا ہے. اس لیے ریاکاری کو آپ اپنے اندر سے ختم کریں, یہ دکھاوا کو, یہ شو کو آپ اپنے اندر سے ختم کریں. انشاءاللہ آپ دنیا میں کامیاب ہوں گے. اچھا اسی بیچ مجھے ایک بات یاد آ گئی. ابھی میں مسجد میں تھا تو رانی گنج کے چند نوجوان میرے پاس آئے تھے اور ان لوگوں نے کہا کہ RYC کے نام سے ایک سنگھٹن بنائے ہیں, RYC کے نام سے ایک سنگھٹن بنائے, اور اس نے کہا کہ مولانا صاحب آپ یہاں جلسے میں اعلان کر دیجئے گا کہ اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے, اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہے, یا آپ کی بیٹی ہے, آپ کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے پیسے کی وجہ سے, یا کچھ بیماری ہے آپ اس کا علاج نہیں کرا پا رہے پیسے کی وجہ سے, تو چھپر گھاٹ نہ کیا نام ہے, چھپر گھاٹ میں ان لوگوں کا آفس ہے. آپ وہاں جائیں, ان لوگوں سے رابطہ کریں. انشاءاللہ اس سنگھٹن کے مادھیم سے جو اس سے جڑے ہوئے ہیں RYC, وہ لوگ جہاں تک ہو سکیں گے اللہ کی توفیق سے وہ لوگ اللہ آپ کی مدد اور آپ کی سہایتا ضرور کریں گے. اور ایک چیز, ان کا فیس بک میں پیج ہے RYC کے نام سے, یا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, یا پھر انسٹاگرام میں اکاؤنٹ ہے, یا یوٹیوب میں ہے, آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے سے بھی آپ اس کے ساتھ جڑ سکتے ہیں, یا پھر آپ اس کی بھی مدد یعنی کچھ مالی مدد آپ کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں یہ میسج آپ تک پہنچانا تھا. تو میرا دوسرا پیغام نوجوانوں کے تعلق سے کیا تھا کہ آپ ریاکاری کو ختم کریں. آئیے لاسٹ پیغام میں آپ کے سامنے دے کر جا رہا ہوں, اور انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ کے سامنے آؤں گا. میرا لاسٹ پیغام آج کا, میرے غور سے سنیے.
موبائل کا صحیح استعمال کریں. اے موبائل سب کے ہاتھ میں نا, یاد رکھیے گا, اس موبائل کا سب سے غلط استعمال کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اس موبائل کا سب سے زیادہ غلط استعمال آج نوجوان طبقہ کر رہا ہے. جس کام کے لیے موبائل کا استعمال ہونا چاہیے اس کام کے لیے آج ہمارا نوجوان استعمال نہیں کر رہا. ہمارا نوجوانوں کا حال تو یہ ہے کہ بیوی کو چھوڑے بغیر ایک دن رہ سکتے ہیں, لیکن موبائل کو چھوڑے بغیر 5 منٹ بھی نہیں رہ سکتا, 5 منٹ بھی نہیں رہ سکتا. میرے بھائیو آج نوجوانوں کا یہ حال ہے. اس سے میرا لاسٹ پیغام ہے نوجوانوں کے تعلق سے کہ آپ اور میری مائیں بہنیں, اگر آپ بھی سن رہے تو آپ بھی اس کو سنیے کہ آپ موبائل کا صحیح استعمال کریں. یقیناً یہ موبائل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے